لیکن لبیک پاکستان پر پابندی کی باتیں، کالعدم قرار دینے کی باتیں کیوں دوسری سیاسی جماعتوں کے دور میں آتی رہیں، نون لیگ کے دور میں بھی آتی رہیں، پھر یہ تحریک انصاف کے دور میں بھی یہ باتیں ہوئیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دوسری سیاسی جماعتیں تحریک لبیک پاکستان پر پابندی سے کوئی خاص مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں، تمام پارٹیوں کو خوف اگر ہے نا تو وہ تحریک لبیک پاکستان سے ہے. یہ سچی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس ہر قسم کی دلیل ختم ہو جاتی ہے، جب ان کے پاس کوئی جناب بات ہی نہیں رہتی، کوئی وجوہات ہی نہیں رہتی، تو وہ ہمارا گلا گھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ دلیل سے آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں، وہ عوام پبلک میں آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں، وہ کراؤڈ میں آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں، وہ نظریے پر آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں، وہ سیاسی منشور پر آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں، وہ بیانیے پر آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں، وہ میڈیا پر آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پر آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں. تمام جانب سے جناب وہ چاروں شانے چت ہونے کے بعد وہ یہی اس بہانے پر آ جاتے ہیں کہ یار انہیں کسی طریقے سے روکو. تو وہ طریقے کیا ہیں کہ وہ ریاستی ہتھ کنڈے استعمال کر کے وہ جناب وہ ساری چیزیں قانونی طریقے، وہ قانون کے اندر جناب چور دروازے نکال کر کہ یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے کہ نہیں وہ اپنی سیاسی جماعت بنا کر وہ یہاں سیاست کر سکتا ہے. تو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ یہ دشمنی کیوں؟ اس کا سیاسی طرز عمل سے آپ اختلاف کریں لیکن اس کی پارٹی سے اس کے اوپر کالعدم کی بات کیوں؟ اور یہی عمل جو باقی جماعتوں نے کیے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ تحریک لبیک نے کیا ہوتا تو یہ ساری باتیں آتی. دیکھیں جی، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اپنے ملک کے اندر یہ کرو. تو آج تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ سیاست یہ سکھاتی ہے کہ جناب آپ ایسے کریں. آج تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب فلاں یہ سکھاتا ہے. جب ہم کوئی بات کریں تو ڈائریکٹ اسلام پر، اور یہ کوئی بھی عمل کر جاتے ہیں جناب وہ کیا کہتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے ہیں لوگ، اور کس درجہ ہوئے بے توفیق فقیہان حرم. بس اتنی سی بات ہے.